أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الممتحنہ ہے. ممتحنہ کہتے ہیں امتحان کو اور آزمائش کو. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور دوستی نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے عقیدے کے اعتبار سے سچے نہیں ہوں گے. وہ یہی چاہیں گے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں. اور اس کی مثال ہم اپنے حالیہ معاشرے کے اندر بھی دیکھیں کہ کافر جو ہے وہ ملت واحد کے طریقے پر ہیں اور وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے ہیں. مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں، جنگ کے اندر یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسئلہ فلسطین کتنے عرصے سے چل رہا ہے. وہاں پہ اسرائیل اور اس کے ساتھ کئی ممالک کے کافر ایک ساتھ ہو کے ظلم اور کر رہے ہیں، اور حماس اور غزہ پر بمباریاں ہو رہی ہیں. تب جو ہے کافر آپس میں ایک ساتھ ہیں. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کا اشارہ کیا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سال کا صلح نامہ اور معاہدہ کیا. ان مشرکین نے 1 سال کے اندر اس معاہدے کو توڑ دیا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف جہاد کے لیے اپنے مسلمان جماعت کو تیار کیا، اور یہ اس حساب سے خفیہ رکھا تھا کہ مکہ کے کافروں کو اطلاع نہ ہو. اسی دوران ایک صحابی حضرت حاتم، جس نے ایک عورت جس کا نام سارہ ہے اس کو ایک خط دیا کہ جس کے اندر مسلمانوں کے جو راز تھے وہ بھی ذکر کیے، اس کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف جہاد کا جو قصد تھا، ارادہ تھا، اس کا بھی ذکر کیا. اور یہ اس نے اس لیے کیا کہ اس کے خاندان والے مکے کے اندر تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہوں گے، غالب آ جائیں گے، مگر ان کو اپنے رشتہ دار اور اپنے گھر والوں کی فکر تھی. اس لیے انہوں نے یہ عمل کیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے ان کو بھیجا، اور وہ مقام خاک وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عورت تمہیں ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے لینا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مقام تک پہنچے، اور اس عورت نے پہلے تو ٹال مٹول کیا، انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے. اس کے بعد علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تم سچ بتاؤ ورنہ ہم تمہارے جسم کی تلاشی لیں گے. اس کے بعد اس عورت نے اپنے ازار سے وہ خط نکالا، اور وہ خط جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، دیکھا، تو حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا اور اس کی نیت پوچھی. اس نے کہا کہ میرے ایمان کے اندر کوئی شک نہیں ہے، مگر میں نے یہ اس لیے کیا کہ میرے اہل رشتہ دار وہاں پہ ہیں، اس وجہ سے میں نے عمل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی بذریعہ تنبیہ کے، اور اس کے ساتھ عام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یہ کافر کبھی آپ کے ساتھ سچے نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، اور وہ دوستی کا اظہار کرتے ہیں. تلقون الیہم بالمودہ مراد مسلمان جو ہے وہ ان کی طرف دوستی کا اظہار کرتے ہیں. وقد کفروا بما جاءکم، جبکہ ان کے پاس حق آیا ہے، اس حق کو انہوں نے جھٹلایا، حق کے منکر ہو گئے، دین کے منکر ہو گئے. یخرجون الرسول وایاکم من تؤمنوا باللہ رب،
تم اپنے رب پر ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے تم کو بھی نکالا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، اس کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام نے، اللہ نے فرمایا انہوں نے تمہیں اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی۔ اب یہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جب جنگ کا اعلان کیا، تیاری کی، اللہ نے فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں، مراد میرے راستے سے مراد اللہ کا راستہ ہے، اس میں جہاد کے لیے، ابتغاء مرضاتی اور میری رضا کی تلاش کرنے کے لیے، میری رضا کی خاطر تم نکلی، تسرون الیہم بالمودہ، ایک طرف تو یہ مسلمان مکے کے کافروں کے لیے جنگ کا ارادہ کرتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چھپ کے تم دوستی کی باتیں کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، ابھی حاتم بن ابی بلتہ نے جو خط بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو تم ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکل رہے ہو، اور دوسری طرف یہ کہ تم چھپکے سے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم ظاہراً کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ، تم میں سے جو کوئی ایسا عمل کرے کہ اس کا ظاہر الگ ہو، اس کا باطن الگ ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان یسکفوکم، آگے اللہ تعالیٰ کافروں کی سازش اور ان کی حالت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کتنی بھی محبت کرو، کتنا بھی سچائی کے ساتھ چلو، وہ تمہارے ساتھ سچے نہیں ہوں گے۔ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، ان کو موقع مل جائے، پھر اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں گے، تمہارے ساتھ اچھائی نہیں کریں گے۔ صرف ایک ہی صورت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ جب تم کفر کرو گے، اللہ کے احکام کے منکر ہو جاؤ گے، پھر وہ تمہارے دوست بنیں گے۔ ان یسکفوکم، اگر دست ترس ہو جائیں، وہ تم پر غالب ہو جائے، فوقیت رکھیں، یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ زبان سے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے برائی کا اظہار کریں گے تمہارے ساتھ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، تم اللہ کے احکام سے باغی ہو جاؤ، منکر ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت حاتم کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کا مقصد پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، صرف میرے رشتہ دار جو ہیں وہاں میں نے اہل عیال کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولاد، تمہارا قبیلہ، تمہارے رشتہ دار، تمہارا عزیز و اقارب اور تمہارے اولاد، تنفعکم، تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے۔ دنیا میں انسان ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنی آخرت تباہ کرتا ہے، غلط کاموں میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، گواہیاں دیتا ہے، اور جائز ناجائز نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن تمہارا کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ اس دن فاصلہ فرما دیں گے، ہر چیز واضح کر دیں گے، اور کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو ان کی قوم تھی، ان کو مثال کے ذریعے سے ذکر کیا ہے کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ، اور ان کی زندگی کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تمہارے لیے بہت زیادہ ہدایت اور اسوہ حسنہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی آزمائشیں جھیلی، اور اللہ کے راستے سے کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، ثابت قدم رہے۔ اذ قالوا لقومہم، اور اٹل فیصلہ کیا جب انہوں نے اپنے کافر قوم سے کہا انا براء منکم، میں بری ہوں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مطابق جو بت ہیں، کافروں سے کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا دین کے بارے میں، اب تم نہیں مانتے ہو، میں بری ہوں تم سے، لا تعلق کا اظہار کرتا ہوں، اور ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، کھلم کھلا صاف واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تمہارے طریقہ ہے، تم بھی اس طرح کرو۔ کفرنا بکم، اور ہم منکر ہوئے تمہارے ان بتوں کے، تمہارے ان عقیدے کے، تمہارے ان بد اعمالوں کے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ، ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، نفرت، دشمنی، والبغضاء، بغض،
ہمیشہ کے لیے واضح ہوگی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور تم کافر ہو، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو بتوں کو۔ ہاں ایک چیز، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ بتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے لیے اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم اور ان کی جو قوم تھی اور ان کی زندگی، ان کا طرز، ان کا اعمال، ان کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ قول ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک قول کے اندر اللہ نے فرمایا تمہارے اسوہ حسنہ نے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین جو مشرک تھے ان کے لیے بخشش طلب کرنے کا اللہ سے معاہدہ کیا تھا، اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگی تھی۔ اب یہ اس وقت شاید جائز تھا یا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص تھا، اس کے بعد اللہ نے ممانعت فرمائی، اس لیے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ان کے والدین جو مشرک تھے، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اللہ تعالیٰ فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں ان کے لیے استغفار طلب کروں گا تو مان لی، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ کے آگے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ربنا علیک توکلنا، آگے اللہ نے دعا فرمائی، اے رب ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ پر بھروسہ کیا ہے، وہ علی کا رمدہ، اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر، خیر کے اندر، شر کے اندر، ہم آپ کی طرف، جو کچھ ہمیں پہنچے گا وہ آپ کی طرف پہنچے گا، ہم تمام معاملات کے اندر آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ علی کا المصیر، اور ہمیں آپ کی طرف ہی آنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمیں آزمائش نہ بنانا کافر لوگوں کے لیے، کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا، ایسا نہ بنا اس کی وجہ سے ان کے دوستی تعلقات یا ان کے ساتھ چل چل کے ہم اپنے دین کھو بیٹھے، ہماری آزمائش اس طرح کبھی نہیں کرنا۔ وغفر لنا، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں غلطیاں کوتاہی ہوتی ہے، وغفر لنا میں معاف فرما لیجیے، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، لیکن عام زبردست حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے، ایک طریقہ نمونہ، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اور قیامت کے بارے میں اس کا عقیدہ پختہ ہے، قیامت ہوگی، جب قیامت کی فکر ہوگی تو اس شخص اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، یقین اللہ کی ذات بے پرواہ بادشاہ ہے اور قابل تعریف ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، تو وہ بھی نامہ اعمال میں اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کے متعلق اس سے سوال جواب ہوں گے۔